بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کے ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات پر جاری ہے۔ اس سیریز کی آج یہ 67 ایپیسوڈ ہے۔ غنا اور موسیقی کا موضوع زیر بحث ہے، اور اس موضوع پر آج ہم 10ویں اور آخری قسط کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ غام صاحب آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ 9 نشستیں گزشتہ، بہت طویل گفتگو، اور ایک ایک وہ اعتراض، ایک ایک وہ نقطہ، ایک ایک وہ استدلال کا پورا مقدمہ جس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسیقی حرام ہے۔ قرآن مجید کے متعین 4 مقامات اور پورا ذخیرہ حدیث طالبانہ طور پہ آپ کے ساتھ ایکسپلور کیا۔ بات آپ کی واضح ہو چکی ہے، ہمیشہ کی طرح استدلال سامنے لوگوں کے آ چکا ہے، ان کا فیصلہ ہے جس بات کو درست سمجھیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آخری نشست میں کچھ متفرق باتیں، ضمنی اشکالات جو ایک عام آدمی کے ذہن میں اٹھتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ اگرچہ آپ اپنی بات کر چکے ہیں، لیکن کچھ توضیحی چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے میں آغاز کروں۔ پہلا سوال آج کی نشست کا، غنا اور موسیقی کی حرمت کے استدلال پر جو کچھ آپ نے کہنا تھا وہ کہا۔ سوال ایک عام آدمی کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو کچھ آپ نے تعبیرات کی، تشریحات کی، پوری کے پورے ذخیرہ حدیث میں سے آپ سے پہلے کیا کسی عالم، کسی فقیہ، کسی محدث، کسی مفسر نے اس زاویے سے بھی چیزوں کو دیکھا؟ اور اگر نہیں دیکھا تو پھر یہ مخمصہ، یہ الجھن، اس کا کیا جواب؟ میں اس بات کو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں اب اس صورتحال سے نکلنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کا استدلال کیا ہے۔ اگر لوگوں کی فہرستیں ہی بنانی ہیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ 2، 4، 5 نام تلاش کر کے پیش بھی کر دیں تو ایک اور سوال سامنے آ جائے گا، وہ یہ کہ چلیے جی یہ 2 یا 4 لوگ ہیں، ان کو الگ رکھیے، ان کے علاوہ باقی سب لوگ تو یہی بات کہہ رہے ہیں، تو یہ کہاں تک بات پہنچے گی؟ اس لیے اس سے اوپر اٹھ کر اب لوگوں کو اس کا عادی ہونا چاہیے کہ وہ بنیادی استدلال کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں، یعنی یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے دین اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت میں ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں ہے۔ چنانچہ ان کا اگر تجزیہ کر کے بات واضح ہو گئی ہے تو پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں علم کی روایت میں لوگ کس کس زاویے سے اس کو دیکھتے رہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر کوئی 10 نشستیں چاہیے، یعنی اگر مجھے اس پر گفتگو کرنی ہے تو پھر میں ابتدا سے اس موضوع کو لوں گا اور یہ بتاؤں گا کہ مثلا فقہا نے اس کو کیسے دیکھا، مثال کے طور پر بعد کے ادوار میں لوگوں نے کس طرح اس سے مسئلے کو دیکھا، ہمارے ہاں جو لوگ صوفیانہ مزاج کے حاملین ہوئے اور اہل علم بھی تھے جیسے امام غزالی ہیں، انہوں نے کس طرح اس کے اوپر کلام کیا، وہ کن کن زاویوں سے، کن شرائط کے ساتھ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح سلفی مزاج کے لوگ ہیں، جیسے ایک پوری کتاب ہے ابن قیم کی، وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ تو پھر یہ اصل میں محض نام گنوانے کا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر یہ پورے استدلال کے انالیسس کا مسئلہ ہے۔ تو یہ کرنا ہے تو اس کو بھی ایک موضوع بنا لیں، کسی موقع کے اوپر یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ توجہ دلاؤں گا کہ ہمارے ہاں لوگوں کا یہ ذوق تبدیل ہونا چاہیے، وہ بنیادی استدلال کو دیکھیں کہ وہ کیا پیش کیا گیا۔ یعنی قرآن مجید سے جس طرح میں نے بات اٹھائی اور یہ بتایا کہ قرآن حرمتوں کی اساسات کو خود واضح کرتا ہے، ٹھیک، ظاہر ہے کہ اس طریقے سے معاملے کو دیکھنے کے نظائر پیچھے نہیں ملیں گے۔ یہ ایک دوسرا زاویہ نظر ہے، اس کو سامنے رکھ کر پھر میں نے تمام روایات کا انتخاب کیا اور پھر ان پر ایک تبصرہ کر دیا۔ یہ اپروچ کا طریقہ ہے۔ میں یہ تعارف کرا چکا ہوں کہ خود ہمارے زمانے میں امام حمید الدین فراہی نے اس طریقے کی بنیاد رکھی ہے، اس پر بہت سا کام ہوا ہے۔ اس طرح سے چیزوں کو انالائز ہونا چاہیے، اس طرح دیکھنا چاہیے۔ یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے اہل علم نہیں دیکھتے رہے، ان کا اپنا ایک زاویہ نظر ہے، یعنی وہ کس طرح دیکھتے ہیں چیزوں کو، حرمت اور حلت کی تعین کیسے کرتے ہیں، ان کے درجات کیسے متعین کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی اس نوعیت کا تبصرہ قطعاً موضوع نہیں ہوتا کہ ایک فہرست آپ پیش کر دیں، ایک دوسری فہرست ایک دوسرا آدمی پیش کر دے گا، یہ محض پھر فہرستوں کا تقابل ہوتا ہے۔ نزول مسیح پر ہم نے گفتگو کی، اس میں نے اشارتاً یہ ذکر کیا کہ اہل عرب میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس کے بارے میں اپنے ترددات کا اظہار کر چکے ہیں۔ جلیل القدر اہل علم ہیں، ان کے نام بھی بتا دیے۔ اس کے بعد اگلا سوال سامنے آ گیا کہ یہ تو ٹھیک ہے، 3-4 لوگ یہ ہو گئے، 2-4 لوگ یہاں کے ہو گئے، باقی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو میرے نزدیک یہ طریقہ ہی اب ختم ہو جانا چاہیے۔ استدلال کیا ہے؟ دین کے علم میں
اصل بنیاد کی حیثیت اللہ کی کتاب کو ہے. آپ اس کی کسی آیت کو پیش کریں گے، اس کا مطلب بیان کریں گے، اس کے لیے دلائل دیں گے. مجھ کو پورا حق ہے اور ہر طالب علم کو حق ہے کہ وہ آپ کے دلائل کا جائزہ لے کر یہ بتائے کہ اس میں کیا چیز قابل اطمینان ہے اور کیا قابل اطمینان نہیں ہے. ٹھیک. اسی طریقے کا معاملہ روایات کے بارے میں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ غذا اب لوگوں کو نہیں دینی ہے، بلکہ انہیں آمادہ کرنا ہے اس بات پر کہ وہ مجرد استدلال کو سمجھنا، اس کا تجزیہ کرنا سیکھیں. اس کے بعد پھر وہ اپنی میراث کو پڑھیں گے تو وہ فرق ان پر واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہم سب اسی میں ایک ضمنی پہلو میں چاہتا ہوں ذرا اس کی طرف بھی آپ اشارہ فرمائیے گا. باقی علماء جیسے سوچتے ہیں، جو ان کا نظام فکر، زاویہ نظر، نقطہ نظر اور استدلال ہے، اس کو تو ظاہری بات ہے ان کے منہج میں کھڑے ہو کے سمجھا بھی جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے کہ خود آپ کا جو اپنا ایک پورا منہج فکر ہے، یہ جس کو دبستان شبلی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، مختلف رائے، اس کے دیگر علماء بھی جو انہی اصولوں پر کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی موسیقی کے بارے میں عملاً اطلاقی طور پہ اس نتیجے یا اس انتہا تک نہیں پہنچے اس تک آپ پہنچے. تو یہ یکساں اصول رکھنے کے باوجود ایک ہی نظام فکر کے علماء بھی اس معاملے میں کیوں آپ سے مختلف نظر آئے؟ میرے علم میں اپنے دونوں بزرگوں کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ بتائیں گے کہ انہوں نے اپنا کوئی استدلال پیش کیا ہے تو میں ضرور اس کا جائزہ لوں گا، لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی رجحانات بالکل ایک الگ چیز ہوتے ہیں. کسی چیز کو آپ نے موضوع تحقیق نہیں بنایا اور آپ اس میں ایک رائے رکھتے ہیں، یہ بھی بالکل ایک الگ چیز ہے. دسیوں ایسے معاملات ہیں جن میں میری ایک رائے رہی، ایک طرز عمل بھی رہا، لیکن میں نے ان کو اس وقت موضوع تحقیق نہیں بنایا. تو اگر استاذ امام نے اس کو موضوع تحقیق بنایا ہے یا امام فراہی نے موضوع تحقیق بنایا ہے تو ضرور مجھے بتائیں کہ کہاں بنایا ہے. پھر میں ان کے استدلال کا بھی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اس سے بھی کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اصلی سوال یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے جو اصول ہیں وہ اگر درست ہیں تو ان کی بنیاد پر میں ایک بات کہوں گا، مجھ سے ایک بالکل مختلف بات کوئی اور جلیل القدر عالم کہتا ہے. دونوں کا جائزہ لے کے دیکھ لیجئے. یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ میں اپنے اکابر یا اپنے اساتذہ یا اپنے بزرگوں کے معاملے میں اور اصول روا رکھوں گا اور اس امت کے جو دوسرے اکابر ہیں ان کے بارے میں کسی دوسرے اصول سے کام لوں گا. میرے نزدیک تو یہ سب میرے اکابر ہیں. یعنی یہ تو بالکل ایک بدیہی بات ہے کہ آدمی کسی صاحب علم سے تعلیم حاصل کرتا ہے، کسی کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، کسی کے طرز فکر کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن اس دنیا میں جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ان میں سے ہر ایک کی ہر چیز کو پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کے استدلال کا جائزہ لینا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ علم کو اس طرح تقسیم کرنا کہ یہ دیوبندی عالم ہے، یہ بریلوی عالم ہے، یہ دبستان شبلی کا عالم ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، میں تو اس کو بھی درست نہیں سمجھتا. یہ سب ہمارے علماء ہیں، سب ہمارے ائمہ ہیں، سب کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے اور ان سب کی خدمات بڑی غیر معمولی ہیں. تاہم استدلال ہی دیکھا جائے گا اور اس میں بارہا ایسا ہوتا ہے محدثین اپنے اصول بیان کرتے ہیں. آپ وہ اصول دیکھیے، وہ صاحب کفایہ سے لے کر بعد کی سب کتابوں میں بیان ہوئے ہیں، لیکن بارہا ہم تنقید کر کے بتاتے ہیں کہ خود محدثین نے اپنے اصول کا اطلاق ٹھیک نہیں کیا. تو ایک چیز اصول ہے، ایک اس کا اطلاق ہے. پہلی چیز اصول کے مباحث میں زیر بحث آتی ہے اور دوسری چیز میں اطلاق کے دلائل دیکھنا پڑتے ہیں. اطلاق کے موقع کے اوپر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اطلاق کا علمی طریقے سے موقع ہی نہیں ملا. ٹھیک. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اطلاق ربا ربی میں کسی ایک جملے میں ہو گیا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اطلاق کیا گیا، باقاعدہ استدلال کیا گیا، لیکن استدلال میں کوئی خامی رہ گئی، اس لیے کہ اصول کے اطلاق میں ایک باہمی منطقی رشتہ بنانا پڑتا ہے اور وہ رشتہ بنانے کا عمل ایک عقلی عمل ہے. ٹھیک. اس میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک. آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس سلسلے کو. یہ بیان فرمائیے گا اب تک جتنی گفتگو ہوئی وہ ہوئی غنا اور موسیقی کے حوالے سے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ عہد میں غنا اور موسیقی باہم مل چکے ہیں، یکساں ہیں، جڑے ہوئے ہیں رقص کے ساتھ. رقص کے ساتھ جب غنا اور موسیقی ہوتا ہے، اور رقص ظاہری بات ہے بالعموم خواتین کرتی ہیں، انہوں نے زینت بھی کی ہوئی ہوتی ہے، زیورات بھی پہنے ہوتے ہیں، اچھل کود کر رہی ہوتی ہیں، جسمانی اعضاء بھی نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جب رقص اور غنا اور موسیقی مل جاتا ہے تو تب بھی کیا وہ جو پورا کا پورا ایک تھیسز آپ نے کریٹ کیا کہ یہ اخلاقی حرمتیں ہیں، تب بھی ہم انہی کا اطلاق کریں گے؟ اس اطلاقی معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں وہی صورتحال ہے. دیکھیے میں نے بار بار یہ توجہ دلائی کہ غنا اور موسیقی اصلاً ممنوع نہیں ہے. پھر اس کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ بتا دیا کہ دیکھیے خود روایات میں
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بھی ہے، سنوایا بھی ہے، یہاں تک بیان ہو گیا کہ خود ایک تھالی دی کہ اس کو بجاؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ آواز کے ساتھ ساز کو شامل کرنے کا عمل ہے۔ جی، اس میں آگے جا کر کیا کیا ساز ایجاد ہوں گے یا ایجاد ہو چکے تھے وہ ایک الگ بحث ہے۔ بالکل اسی طریقے سے رقص کی مثالیں بھی موجود ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس دوران میں، یعنی یہ عرض کر چکا ہوں میں کہ اس میں مردوں کا رقص کرنا، عورتوں کا رقص کرنا، یہ چیزیں بھی موجود ہیں۔ دیکھنے کا عمل کیا ہے؟ کیا رقص اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز ہے؟ اپنی ذات میں کوئی ممنوع چیز نہیں، جس طرح تصویر کشی کوئی ممنوع چیز نہیں، جس طرح کہ شاعری کوئی ممنوع چیز نہیں۔ اصل کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے غنا اور موسیقی پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں اس نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایسی مجالس منعقد ہوتی ہیں کہ جن میں شرفا بیٹھ نہیں سکتے، یا جن کو سن نہیں سکتے، یا جن چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، وہ دوسرے اخلاقی اصولوں پر ممنوع قرار دی جاتی ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارے دین میں عورتوں کے بارے میں جو آداب سکھائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں غض بصر سے کام لینا ہے، انہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں زیب و زینت کی نمائش سے گریز کرنا ہے، جسم کی نمائش، زیب و زینت کی نمائش ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں ممنوع ہے، اور اگر اخلاقی لحاظ سے دیکھیں تو اس کو خالص اخلاقی بنیادوں پر بھی ممنوع قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کی تعلیم انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دین کی حقیقت بدیت فرمائی ہے وہاں بھی موجود ہے، اور یہ اللہ کے پیغمبروں کے دین کے عمومی اصولوں کا اطلاق کریں تو اس سے بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اور عورتوں اور مردوں کے اختلاط سے متعلق سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایات دی ہیں ان سے ہی بالکل واضح ہے۔ تو بس ان چیزوں تک محدود رہا جائے گا اور یہ بتایا جائے گا کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ان کا خیال رکھتے ہوئے فنون لطیفہ کے ساتھ کسی تعلق کا اظہار ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے کہ جو بھی یہ کرے گا یہ کہا جائے گا کہ یہاں اس نے اللہ کے دین کی یا اس کی ہدایات کی خلاف ورزی کی ہے۔ ٹھیک، تو بات کو وہیں تک محدود رہنا چاہیے جہاں تک وہ دین کے اصولوں کی روشنی میں محدود کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا غام صاحب، آپ کی اس بات کے اوپر ایک جو مذہبی ذہن ہے اس کے اندر ہی ضرور نقطہ اٹھتا ہوگا کہ ہمارے ہاں اس وقت جو غالب موسیقی ہے اس میں تو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کے ہاں باہر کیف باہم وہ رقص کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس ہو رہے ہوتے ہیں، فلمی گیت آپ دیکھ لیں، جتنے غزلیں ہوتی ہیں ان سب میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر ایک معاملے کے اندر 90-95% یہ صورتحال ہے کہ جس کے اوپر ہم اخلاقی مذمت کا وہ کلمہ کہیں گے، تو پھر یہ احساس بیدار ہونا کہ اس طرح کی چیز سے لوگوں کو دور رکھا جائے، ڈسکریج کیا جائے، روکا جائے، اور سد ذریعہ کے اصول پہ یہ کہا جائے کہ آپ اس کو سنیں نہ، جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے رقص بھی ہو رہا ہے، خواتین بھی ناچ رہی ہیں، ان کے جنسی اعضاء بھی اس طرح نمایاں ہیں، زینت بھی ہوئی ہے، تو پھر کیا یہ بات زیادہ قرین قیاس نہیں لگتی کہ لوگوں کو پھر ڈسکریج کر کے اس دنیا سے دوری رکھا جائے؟ اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، تاکہ اس شعور کے ساتھ وہ خود چیزوں کی تطہیر کے عمل میں شریک ہو جائیں۔ جب آپ بنیاد سے کسی چیز کو روکنے کی صحیح کرتے ہیں، اور اللہ نے نہیں روکا ہوتا، اللہ کے پیغمبر نے بنیاد سے نہیں روکا ہوتا، ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو بنیاد سے ممنوع قرار دے دیے، مثال کے طور پر زنا، مثال کے طور پر شراب نوشی۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو بنیاد سے ممنوع نہیں قرار دیا ہوتا، اس کے لواحق، اس کے لوازم کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ جب ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوگا تو آپ سے آپ اس عمل کی تطہیر ہونا شروع ہو جائے گی، اور جب اس عمل کی تطہیر ہوگی تو اس سے لوگ فرحت بھی محسوس کریں گے اور دین کے صحیح توازن کو بھی اخذ کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ یہ جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا جاتا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں بس وہی قاعدہ ہونا چاہیے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دینا، کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، اس کے اچھے نتائج نہیں نکلے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا تھا وہ ان کے بارے میں بے شعور ہو کر رہ گئے ہیں، اور ایک بڑی قلیل تعداد ہوتی ہے جو لوگ اپنے آپ کو صالحین کے زمرے کے لوگ کہتے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے بچ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ اس وقت کا جائزہ لے لیں، آپ نے ایک جملہ بولا ہے کہ 90-95%، تو 90-95% لوگ اس وقت سن رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، غور کر کے دیکھ لیں۔ ایسے ہی ہے۔ جبکہ اگر آپ صحیح توازن سے اپروچ کرتے اور یہ بتاتے کہ یہ غنا، یہ موسیقی، یہ تصویر کشی،
یہ اس طرح کے دوسرے فنون لطیفہ اپنی ذات میں یہ حیثیت رکھتے ہیں، ان کے لوازم میں، لواحق میں بہت سی قباحتیں ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ قباحتیں اس وقت کاروبار میں شامل ہیں، یہ قباحتیں اس وقت کھیل میں شامل ہیں، یہ قباحتیں ہماری باہمی مجالس میں شامل ہیں۔ کیا ان کو بھی اسی طریقے سے روک دیا جائے گا؟ تو لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ کیا چیز دین میں ممنوع ہے اور کیا چیز دینی لحاظ سے اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ لوازم و لواحق ہیں تو ان کے بارے میں متنبہ رہنا چاہیے۔ تو میرے نزدیک دین کو بتانے کا یہی صحیح طریقہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ کیا چیز اصل میں کیا حیثیت رکھتی ہے اور اپنے لواحق اور لوازم کے لحاظ سے اس میں کیا چیزیں شامل ہو گئی ہیں۔ اختلاط مرد و زن کے آداب اللہ تعالیٰ نے الگ بتائے ہیں، موسیقی کے بارے میں، حرمتوں کے بارے میں اور دوسری اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر نے الگ سے تعلیمات دی ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کو ملا کر بیان نہیں کیا، ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان کو الگ الگ رکھ کے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ غلط کو صحیح میں سے پہچانیں۔ اور غلط کس درجے کا غلط ہے؟ یعنی ایک چیز حرمت کے درجے کی ہے، ایک چیز آداب کے درجے کی ہے۔ ظاہر ہے کہ آداب کے معاملے میں عامت الناس کے بہت سی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی، ان میں توجہ دلانی چاہیے۔ حرمت کے درجے کی ہے تو اس کو حرمت کے الفاظ میں بیان کرنا چاہیے۔ لواحق و لوازم کے بارے میں احتیاط کا مشورہ دینا ہے تو احتیاط کا مشورہ ہی دینا چاہیے۔ یہ خیال ہی بالکل غلط ہے کہ اگر کسی چیز کو آپ انتہا پر کھڑے ہو کر روک دیں گے تو اس سے لوگ باز آ جائیں گے۔ ٹھیک، عملی تجربہ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی باز نہیں آتا۔ تصویر کے بارے میں دیکھ لیجئے، غنا اور موسیقی کے بارے میں دیکھ لیجئے، ٹھیک، وہی لوگ باز آئیں گے جن کو آپ سچا شعور دیں گے، اور جب سچا شعور دیں گے تو وہ تطہیر کا عمل کریں گے اپنے علم میں بھی اور اپنے متعلقات میں۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب ایک ضمنی پہلو یہاں پر یہ بیان فرمائیے گا، عام طور پر تنقید کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب کے اس تفصیلی بیانات سے پہلے اور موسیقی کے حوالے سے جنہوں نے باتیں کہی ہیں، لوگ موسیقی سنتے بھی تھے لیکن ان کے اندر ایک احساس گناہ ہوتا تھا، ایک ندامت ہوتی تھی کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے تو زور دے کر ہر جگہ پہ کہا ہے موسیقی جائز ہے، جائز ہے۔ یہ جو باقی آپ لوازم بتا رہے ہیں اس پہ تو کوئی اتنی تفصیلی گفتگو ہوئی نہیں کہ بھئی یہاں پر خطرہ بھی ہوگا۔ ہر جگہ پر علی الاطلاق جب کہا گیا کہ جی یہ تو جائز ہے، استعمال ہوتا ہے، تو لوگوں میں سے وہ پہلے جو ایک احساس گناہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، اب وہ جری ہو کر سنتے ہیں تو اب تو زیادہ امکان ہے کہ وہ کسی غلط جگہ پہ چلے جائیں گے۔ یعنی اس سے پہلے تو سن ہی نہیں رہے تھے، بہت بڑی تعداد 90-95% لوگ اجتناب کر کے بیٹھے ہوئے تھے، 2-4 لوگ تھے بس جو اس طرح کی غلطیوں میں ملوث تھے۔ کیا یہی صورتحال ہے؟ نہیں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اس لیے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ ان چیزوں پر بات کریں تو وہی طریقہ اختیار کریں جو اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا۔ میں نے مثال دی تھی اس بات کی کہ کیا غنا عرب میں موجود نہیں تھا؟ کیا موسیقی موجود نہیں تھی؟ کیا مجالس موجود نہیں تھیں؟ آخری روایت جو ہم نے پڑھی اس میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میں ایک مجلس میں جانے کا ارادہ کر رہا تھا نبوت سے پہلے، اور اس مجلس کے بارے میں آپ نے خود یہ تبصرہ فرمایا کہ وہ ایک کبھی چیزوں کی مجلس تھی۔ تو یہ سب کچھ تھا۔ آپ مجھے بتائیں قرآن مجید نے اس طرح کی چیزوں کو براہ راست موضوع بنایا؟ اس نے کیا کیا؟ اجزاء میں تقسیم کر دیا چیزوں کو۔ یعنی یہ بتا دیا حرمت کی بنیادیں یہ ہیں، یہ بتا دیا کہ یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، یہ بتا دیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق آداب سے ہے، ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور حقیقی حرمتیں کیا ہیں ان کو اطلاق میں بھی واضح کر دیا، ان کو اصل میں بھی واضح کر دیا۔ یہی طریقہ جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا ہے یہی قیامت تک اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو اس ضمن میں ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اطلاق کا عمل لوگوں ہی وہ کرنا ہے۔ یہ علماء کا کام نہیں ہوتا کہ وہ پہلے ایک نقشہ کھینچیں اور اس کے بعد اس پر حکم کا اطلاق کر دیں۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جن چیزوں سے علماء کو زیادہ واسطہ نہیں پڑتا، جن کی حقیقت سے وہ پوری طرح واقف نہیں ہوتے، بازار کے معاملات دیکھ لیں، معیشت کے معاملات دیکھ لیں، اسی طرح لباس کے بعض معاملات دیکھ لیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے بارے میں اپنے ذوق، اپنے رجحان اور اپنے کلچر کی وجہ سے ایک اطلاق کی فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اس میں بھی لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے اور تنقیح کر کے جز کو الگ کر کے بتانا چاہیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم بعض مجالس کے بارے میں اطلاق کی حکم لگا دیں، وہاں پر بھی تعلیم یہ دینی چاہیے کہ اس کی تنقیح کر کے دیکھو اس میں کیا چیز ہے کہ جس کو گوارا کیا جائے گا، کیا چیز ہے کہ جس کو ممنوع ٹھہرایا جائے گا، کیا چیز ہے کہ جس کو اصلاً اللہ کے دین میں جائز رکھا گیا ہے اور اس سے تم استفادہ کر سکتے ہو
اس سے حظ اٹھا سکتے ہو، تفریح کے موقع پر اسے اختیار کر سکتے ہو۔ یہ طریقہ ہی بالکل الگ ہے اس طریقے سے جو ہمارے ہاں لوگوں نے فتویٰ دینے کا اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو میرے نزدیک تو میں جب تقابل کر کے دیکھتا ہوں تو مجھ پر یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ طریقہ اصلاً ناکام ہوا ہے، اس سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہوئی۔ وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا، اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا، یعنی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سب کچھ وہاں عرب میں ہو رہا تھا اور قرآن مجید 23 سال تک اترتا رہا اور وہ ہر چیز کے اوپر گفتگو کرتا رہا، اس نے اپنی شریعت کو بیان کیا، اس کے حقائق اور لوازم بتائے، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے، اور یہ مسئلہ اس میں زیر بحث ہی نہیں آیا۔ کیا وجہ ہے؟ یعنی وہ خود یہ چاہتا ہے کہ بنیادی حقائق جو بتا دیے گئے ہیں لوگ ان کو اپنی روح کے اعماق میں اتاریں اور پھر اس کے بعد اطلاق کے معاملات میں خود فیصلہ کریں، اور اطلاق کی فیصلے افراد کے لحاظ سے بہت مختلف ہو جاتے ہیں۔ یعنی عامت الناس کیا فیصلہ کرتے ہیں، صالحین کیا کرتے ہیں، وہ لوگ کے جو قوم کی رہنمائی کے منصب پر فائز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کون سی چیزیں الڑ نوجوانوں کے بارے میں گوارا کی جاتی ہیں، کون سی چیزیں کہ جو اگر بوڑھوں سے سرزد ہوں تو اور زیادہ تنبیہ کرنی ہے، یہ سارا عمل جتنا بھی ہے، اطلاق کا عمل، اپلیکیشن کا عمل، یہ اسی تنوع سے ہوتا ہے۔ ہم اس کو فتوے کی زد میں لے آتے ہیں تو اپنے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں اور دین کے فہم میں بھی رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم سے بات واضح ہوئی ہے، سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والوں کا ذہن ہے، بالخصوص وہ لوگ جو ایک بہت لمبے عرصے تک بڑے گہرے تصورات، گندے ہوئی باتیں ہیں، قائم شدہ ایک نقطہ نظر ہے، اس میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک خاتون نے آ کر یہ کہا کہ جی میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی، اور آپ نے کہا اچھا اگر نظر مانی ہوئی تھی تو تم یہ گا لو۔ تو اس پہ کسی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے نظر جو ہے وہ موسیقی کی حرمت کے حکم سے پہلے مانی ہو، اس لیے رسول اللہ نے اجازت دے دی۔ میں اس مثال کو سامنے رکھ کے آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بالعموم جب اجزاء میں روایتوں کو دیکھا جاتا ہے تو اسی نوعیت کی کوئی توجیحات، کوئی تعبیرات، کوئی توفیق پیدا کی جاتی ہے۔ آپ نے حدیث پہ کام کیا اور پورا کا پورا جو ریلیشن تھا قرآن کا حدیث کے ساتھ اس کو بھی واضح کیا۔ میں چاہتا ہوں اسی سوال کی روشنی میں آپ بتائیے گا کہ جب آپ اس پورے پروسیس سے گزرے ہیں تو آپ کو لگا کہ جو قرآنی اصول تھے وہی روایتوں میں آپ کو کار فرما نظر آتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی تکلف کرنا، کوئی استثناء بیان کرنا یا کوئی ایسی بات بیان کرنا جو بظاہر لفظوں سے نہیں نکل رہی ہے، اس کو مان کے روایت کی توجیہ کی جائے، اس سے بھی آدمی بچ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں علم کی سب سے بڑی غلطی میرے نزدیک ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ دین کے پورے نظم کو سامنے رکھے بغیر ہم بعض اوقات حکم اخذ کرتے ہیں۔ اب یہ جو مثال آپ نے دی، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ سرے سے حرمت کا کوئی حکم ہی موجود نہیں، موجود ہی نہیں، اس کو الگ سے یعنی وہ قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ کسی روایت میں بھی موجود نہیں ہے، یعنی حرمت کا براہ راست حکم، اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ جی، اب اس کے صاف معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ اعتراض یا سوال اگر کسی نے کیا ہے تو اس نے یہ ساری بحث سنی نہیں۔ یعنی اگر تو صورتحال یہ ہوتی کہ حرمت کا حکم موجود ہے تو میں بھی روایت کو اسی زاویے سے دیکھتا ٹھیک کہ یہ ممکن ہے کہ اس سے پہلے کی کوئی چیز ہو۔ اچھا، لیکن میں پھر یہاں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں، جی، وہ یہ کہ ایک چیز اخلاقی لحاظ سے غلط ہے تو اس کے حرمت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ کا پیغمبر اس کا ارتکاب کیسے کر سکتا ہے؟ بہت اہم بات۔ یعنی شرک کے بارے میں قرآن مجید نے اپنا خطبہ تو بہت بعد میں شروع کیا، توحید کا بیان بھی بہت بعد میں شروع ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ یہ روایت ہم نے پڑھی تو معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ ارادہ پیدا ہوا ہے غلط چیز کا نبوت سے پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی محفوظ رکھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لا چکے ہیں، حرمت جو ہے وہ ابھی نہیں آئی، اور آپ ایک ایسی چیز کا ارتکاب کریں گے جس پر اخلاقی اعتراض پیدا ہوتا ہے؟ کوئی ایک چیز بھی اللہ کے پیغمبر کی ذات میں، زندگی میں، آپ کے اسوہ میں آپ ایسی نہیں دکھا سکتے۔ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کرتا ہے کہ یہ خیار الناس ہوتے ہیں جن کو اس مقصد کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی یہ بات کہ شراب کب ممنوع قرار دے گی، اس کو بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ شراب ایک غلاظت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رجسم من عمل الشیطان کہا ہے۔ نشہ کبھی بھی اللہ کے ہاں جائز نہیں تھا، اس کو عملاً روکا کب گیا؟ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ کسی چیز کی حرمت کب بیان کی گئی۔ حرمت کو بیان کرنا، لوگوں کو اس سے روکنا، یہ ایک الگ عمل ہے، اور حرمت کا موجود ہونا یہ ایک الگ عمل ہے۔ ٹھیک، تو جتنی بھی چیزیں اخلاقی لحاظ سے ممنوع ہیں وہ پہلے دن سے ممنوع ہیں، وہ سیدنا آدم کے دنیا سے آنے کے وقت سے ممنوع ہے۔
ان کا اعلان کب کرنا ہے، لوگوں کو کب روکنا ہے، وہ 10 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے اور 20 تاریخ کو بھی ہو سکتا ہے اور اگلے مہینے بھی ہو سکتا ہے اور 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا تعلق اصل میں اس تدریج سے ہے جس کے تحت آپ کسی معاشرے کے اندر لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ لیکن اخلاقی معاملات میں کوئی حرمت نہ مقدم مؤخر ہوتی ہے، نہ اس میں نسخ کا کوئی سوال ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہم سے یہ بات بھی واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک روایت ہمارے یہاں زیر بحث آئی، شادی کے موقع پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے آپ خود انکریج کر رہے ہیں، سیدہ عائشہ کو کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر گانے بجانے والی جو خواتین ہیں وہ تہنیت اور خوشی مسرت کا موقع ہے۔ صحابہ کے بارے میں جو ان کے آثار سے بات سامنے آئی، وہ کہتے ہیں کہ تو فرق کی شادی اور زنا میں تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس طرح سے علل اعلان کچھ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، گاتے بجاتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ کہ ہمارے ہاں جو ایک مذہبی ذہن ہوتا ہے، جو ایک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ راسخ العقیدہ علماء ہیں، ان کے ہاں رویہ دوسرا نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ شادی بیاہ ہو، خوشی کا موقع ہو، اس موقع پر بھی آپ نے دین کی جو ہدایت ہے اور اپنے اندر سادگی اور خشوع اور تذلل اس کو برقرار رکھنا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور ان کے صحابہ کو جو اسوہ سامنے آتا ہے، اور جو مذہبی ذہن کا اسوہ، یہ کیا وجہ ہے کہ ان کے اندر اتنا بودھ، اتنی تفریق اور اتنا جو ہے وہ اختلاف نظر آ رہا ہے؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اذہان پیدا کیے ہیں، اگر آپ ان کی نفسیاتی تحلیل کریں تو ان کی بہت سی اقسام ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اذہان پیدا کیے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں، تو ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ جن کے اندر جذباتی ہیجان کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح اس طرح کی بعض چیزیں اللہ تعالیٰ بدیت فرماتے ہیں، یہ کوئی اخلاقی اصول پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بعد پھر اخلاقی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے مختلف احوال سامنے آتے ہیں۔ تو جو انسانی اذہان ہیں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک ہے صوفیانہ ذہن۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اذہان میں سے ایک ذہن ہے۔ اچھا، یہ صوفیانہ ذہن جس وقت مذہب سے متعلق ہوتا ہے وہ بالکل یہی رویہ اختیار کرتا ہے۔ بہت اہم بات۔ اچھا، اور پیغمبر جس طرح سے ایک آدمی کے اندر اگر ہیجان کا غلبہ ہے، ایک شخص کے اندر اگر تفریح کا غلبہ ہے، ایک شخص کے ذہن میں اگر مختلف قسم کے اوہام کی یورش رہتی ہے، تو وہ ان سب چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے، اسی وجہ سے میں نے وہاں یہ عرض کیا تھا کہ اصلاح کی اس چیز کی بتایا کہ اس میں صحیح توازن یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا اس کے بارے میں بھی یہ بات کہی کہ اس میں میں نے ایک ایسی کتاب تمہیں دے دی ہے جو تمام معاملات میں اختلافات کا فیصلہ کرے گی۔ تو وہ اختلافات پیدا کہاں سے ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اذہان سے پیدا ہوتے ہیں۔ اصل میں یہی ذہن کا تنوع ہے جس کو اگر دین کی رہنمائی میں نہ رکھا جائے یا پیغمبر کے اسوہ کے تحت نہ رکھا جائے تو یہ اپنے طریقے پہ کام کرتا ہے، اور یہ صرف غلط کام ہی نہیں کرتا، یہ بعض صحیح کاموں میں بھی انتہا پسندی اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے پیغمبر کے اسوے ہی کو ہر حال میں سامنے رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم جب ایک روایت میں بات زیر بحث آئی تھی کہ جو فرشتے ہیں وہ عین امکان ہے کہ ڈسٹرب ہوتے ہوں، اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر وقت وہاں ہوتے بھی تھے، یہ جو گھنٹیوں کی آواز ہے، لیکن پھر آج کے دور میں مثال کے طور پہ گھروں میں جو یہ بج رہا ہوتا ہے اور ہم باہر نکلتے ہیں، شور شرابہ ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فرشتے پھر ان سب چیزوں سے بھی پریشان ہوتے ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک فرشتوں کی وہ ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس پورے عالم میں انجام دے رہے ہیں۔ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے وہ اس دنیا میں آتے بھی ہیں، اور ان معاملات میں جو کچھ انہیں کرنا ہوتا ہے وہ کرتے بھی ہیں۔ اس طرح کی کوئی چیز جو ہمارے ہاں صادر ہوتی ہے اور معلوم نہیں کس کس پہلو سے صادر ہوتی ہے، وہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، نہ بن سکتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فرشتوں کی آمد کی نوعیت یہ عمومی آمد کی نوعیت نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا بھر میں بڑے بڑے کارکنان کام کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی حیثیت میں بھی ہمارے صدور ہیں، ہمارے وزرائے اعظم ہیں، ہمارے وزراء ہیں، ہمارے ہاں کے بڑے بڑے جلیل القدر دانشور ہیں، اساتذہ ہیں، وہ دنیا بھر میں اپنے اپنے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاں اگر ان کی خصوصی آمد ہو تو مزاج کیا ہے، طبیعت کیا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، تو وہاں فرشتوں کی آمد عمومی نہیں ہے۔ ہمارے معاملے میں، ہما شما کے معاملے میں یہ عمومی آمد ہے، اس میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہم نہیں بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا حفاظت کا بندوبست کر رکھا ہوا ہے اور کیا چیزیں ہیں کہ جو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکتی، وہ ایک اور چیز ہے۔ اور پیغمبر کے ہاں ان کی حاضری، ان کا آنا، ان کا کوئی پیغام لے کے آنا، ان کا قافلوں میں ساتھ چلنا، یہ کچھ دوسرے آداب کا تقاضا کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ چونکہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہوتے ہیں، جیسے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اونٹنی پر سوار بھی
نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی شخصیت کا ایک خصوصی ظہور ہے۔ یہ ظہور جس قافلے میں جہاں بھی ہوگا وہاں صحابہ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، ہمارے مسلمانوں میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ چیزوں کی وہ سائنٹیفک تحلیل کرتے ہیں، اور ایک تصور جو مذہبی طور پہ انہوں نے اخذ کیا ہے اس کی کچھ سائنسی توجیحات بھی کرتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا گیا کہ یہ جو موسیقی ہے اس کو سننے سے کو دماغ میں ایسے کیمیکل پیدا ہو جاتے ہیں جس سے انسان سیلفش ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے جو تصورات اور تھیوریز ہیں ان کو پھر کیا ہم دینی لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے یا کوئی سائنسی لحاظ سے کاؤنٹر کریں گے؟ ان کا کیا جواب ہوگا؟ دو پہلو ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کچھ بھی دماغ میں بیان کیا گیا ہے، آپ یقین کیجئے یہ معاشی جد و جہد میں اس حد تک ہوتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں ہوتا۔ بہت ہے، بہت اچھا۔ یعنی جب کوئی آدمی کاروبار کرنا شروع کرے، کمانا شروع کرے، اس کی منصوبہ بندی شروع کرے، اس کے نشیب و فراز کو دیکھنا شروع کرتا ہے، خاص طور پر جب تک وہ کاروبار ایک خاص سطح پر نہیں پہنچتا، وہ اس کی پوری صلاحیتوں کو نچوڑ لیتا ہے، وہ اس کے پورے وجود پر حاوی ہو جاتا ہے، اس میں حلال حرام کی تمیز بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہم یہ کہیں گے کہ کاروبار بھی اصلاً ممنوع ہے، اس کو ممنوع قرار دینا چاہیے؟ جبکہ کاروبار کرنے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فضل کی تلاش سے، اللہ کے فضل کی تلاش سے تعبیر کیا ہے، دولت اور مال کو خیر قرار دیا ہے۔ تو اس سے کیا سبق دینا مقصود ہے کہ یہ چیز اصلاً ممنوع نہیں ہے۔ البتہ اس میں جب بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی جس کو میں نے اشتغال سے تعبیر کیا یا یہ بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ لواحق ایسے آ گئے ہیں جو خرابی کا باعث بن رہے ہیں، تو ہر شخص کو تطہیر کا عمل کرنا چاہیے۔ یہ ایک کاروباری آدمی کو بھی کرنا ہے، کوئی کھیل کھیلنے والوں کو بھی کرنا ہے۔ ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ وہ لوگ جو مختلف کھیلوں کی مشق کرتے ہیں اور بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، کسی ایتھلیٹ کی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھ لیں، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ کھیلنے والے کسی شخص کی، ان کے لیے شب و روز کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ کام تو صرف موسیقی نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، اور ان سب کے اثرات آپ کے دماغ پر بھی ہوتے ہیں، آپ کی مجموعی شخصیت پر بھی ہوتے ہیں، اور ان کا اشتغال بہت سے خیر کے کاموں میں مانع بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کتنی خواتین ہیں جو آ کر شکایت کرتی ہیں کہ ان کے میاں نے ایک نیا کاروبار شروع کیا ہے اور اس میں ان کے اشتغال کا یہ عالم ہے، اور جہاں وہاں اس ملک میں اس ملک میں، کہ ان کو اب خبر ہی نہیں کہ بچے کہاں ہیں۔ تو اب اس کے بعد کیا میں ان کو یہ کہوں گا کہ کاروبار کرنا اصلاً ممنوع ہے؟ یہی بتایا جائے گا کہ وہ اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں توازن پیدا کریں۔ تو یہی چیز یہاں بھی بتائی جانی چاہیے۔ ایک تو اس بات کو پوری طرح ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بات کہ سائنسی لحاظ سے چیزیں دیکھ کر ان کی حرمت علت کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ ان کی بنیادیں سر تسر اخلاقی ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہمارے ہاں حرمتوں کی جو اساسات بیان کی گئی ہیں ان کا معاملہ بالکل یہی ہے۔ میں اس میں خاص طور پر، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت فرمائی ہے، شراب کا حوالہ دوں گا اور جوئے کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیز ممنوع قرار دی جا رہی ہے، اور کیا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ یعنی ان میں جو اخلاقی قباحت ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، نفع اور نقصان کا تقابل نہیں کیا، ٹھیک۔ تو اس لیے یہ جو مادی نقصانات ہیں یا جسمانی نقصانات ہیں، ان پر تنبیہ کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، ماہرین طب کا کام ہے۔ وہ کرتے ہیں، بہت سی چیزوں پر کرتے ہیں، آپ کو حفظان صحت کے اصول بتاتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کے بارے میں بہت سی ہدایات دیتے ہیں، رشتوں کے بارے میں آج کل بہت سی نئی تحقیقات کے نتیجے میں آپ کو کچھ تنبیہات کی جاتی ہیں۔ وہ دنیوی علم ہے اور اس میں اسی کی پیروی ہونی چاہیے۔ دین کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ وہی جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ عبادات کے بعد تین ہی چیزیں ہیں، تطہیر بدن ہے، تطہیر اخلاق ہے، تطہیر خورنوش ہے۔ تو تطہیر اخلاق کے پہلو سے دیکھنا چاہیے کہ کسی چیز کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو کیوں قرار دیا گیا ہے۔ اب ان پانچوں چیزوں پر ایک نگاہ ڈالیے کہ جو حرمت کی اساسات کے طور پر سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہیں۔ فواحش، ظاہر ہے کہ اس میں اخلاقی قباحت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت ہو۔ حق تلفی، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ پر جھوٹ باندھ کے کوئی ایسی بات کہہ دینا جس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو بالکل بدیہی چیزیں ہیں، ہر آدمی ان کو سمجھ سکتا ہے، اس کے لیے کسی سائنسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی سائنسی لحاظ سے بلکہ نفسیاتی مطالعات میں بھی ہم جانتے ہیں کہ
کہ مجالس کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، صحبت کیسے اثر انداز ہوتی ہے، جو صالحین جن کے ہم پاس بیٹھتے ہیں ان کے بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، شیاطین کے پاس بیٹھنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کاروبار میں بہت زیادہ اشتغال سے ہمارے نفس پر کیا اثرات ہوتے ہیں، بازاروں میں جو لوگ شب و روز بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں تنبیہ کرنا، توجہ دلانا، ان کے اثرات سے متعلق تنبیہ کرنا، بس یہی ہمارا کام ہونا چاہیے۔ اس کا یہ لازمی نتیجہ نہیں ہوتا کہ اس چیز کو اصلاً ممنوع قرار دے دیں۔ بازار سے متعلق میں بعض روایات آپ کو سناؤں گا اور یہ کہوں گا کہ اس میں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بازار میں معاملات پیش آتے ہیں اور جن میں ہر آدمی کو اپنی تطہیر کی فکر کرنی چاہیے، تنبیہ فرمائی ہے، لیکن کیا مدینے کا بازار بند کروا دیا گیا؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی چیز ممنوع کب قرار دی جاتی ہے۔ یہ دنیا ساری کی ساری اصل میں اشتغال کی جگہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید اس پر تبصرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ ساری دنیا کی زندگی کیا ہے، اس میں تمہارے لیے بڑی رغبات رکھ دی گئی، ان میں تم اپنے آپ کو غلطان کر بیٹھتے ہو، ان کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیتے ہو، تو پھر کیا اب یہ کہہ دیا جائے کہ جیسے ہی آدمی کو شعور پیدا ہو تو دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے؟ جس طرح کے استدلالات ہیں جس سے رہبانیت پیدا ہوئی اور جس کی بنیاد پر صوفیانہ ذہن نے زندگی کا ایک دوسرا تصور پیدا کیا، ہمارے دین نے ہمیں بالکل دوسرا تصور دیا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں جو زینت کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے کام کی چیزیں ہیں، ان سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہماری پوری شخصیت کو اس دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے تو یہاں حظ کی چیزیں بھی ہوں گی، تفریح کی چیزیں بھی ہوں گی، یہاں کھانے کی، پینے کی، اسی طریقے سے دنیا کی اور بہت سی چیزیں کہ جو کسی نہ کسی پہلو سے ہمارے وجود سے متعلق ہوتی ہیں وہ سب متعلق ہوں گی۔ ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی برا اثر ہمارے وجود میں نہ رہے، اس کی تطہیر کا کام ہمیں کرتے رہنا چاہے، اور تطہیر کے اصول بتا دیے گئے۔ ہم سب یہ بات بالکل واضح ہوئی، لیکن میں پھر یہاں پر ایک اطلاقی سوال پوچھوں گا، چونکہ اصولوں کا اطلاق اگر آپ کی جانب سے سامنے آئے تو شاید لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بنے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو یہ موسیقی ہوتی ہے، جو گیت ہوتے ہیں، ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ خواتین کے حسن، ان کے جمال، ان کے ساتھ محبت کے اظہار، اپنے تعلق کے رشتے، اس کے ظہور کی علامت کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب وہ کہاں لائن کھینچی جائے گی کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ جی اب اس کا کنٹینٹ جو ہے مثلا فواہش کے اندر آ گیا ہے، یا اس کے کنٹینٹ میں کچھ طرح کی چیز ہے۔ آپ خود بھی جانتے ہیں معاشرے کے اندر جتنے گیت، جتنے گانے ہیں، عام طور پہ محبت کے اظہار۔ اب دین تو یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے تو نکاح ہوگا، بیوی کے ساتھ معاملات ہیں، یہ سب کچھ علل اعلان آدمی کر رہا ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہاں پر کہاں پر ہم حد بندی کریں گے اور کیسے اطلاق کریں گے اس کو؟ اس میں بالکل واضح حد بندی پہلے سے موجود ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کر دی ہے، خلفائے راشدین نے بھی اپنے اپنے زمانے میں کی ہے۔ دیکھیے، فواحش کے بارے میں تو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ فاحشہ کی جمع ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنسی اعضاء کا یا جنسی اعمال کا افشا کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر جنسی اعضاء کا افشا ہو رہا ہے، جنسی اعمال کا افشا ہو رہا ہے، جنسی اعمال کو بیان کیا جا رہا ہے، تو اس پر ہر شخص نکیر کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ معاملات بیان کرنے کے یا شاعری کا موضوع بنانے کے یا ادب کا موضوع بنانے کے نہیں ہیں۔ اگر ان میں بات کرنی ہے تو ان آداب کا یا ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کسی متعین خاتون کے معاملے میں اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ خود سیدنا عمر نے اس سے روک دیا، لیکن جذبہ محبت کا اظہار یہ تو اس دنیا کے اندر سب سے خوبصورت چیز ہے، اس کے اظہار پر کبھی پابندی نہیں لگائی گئی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں جو قصائد لکھے جاتے تھے ان کی ابتدا تشبیب سے ہوتی تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو قصیدہ پڑھا گیا بانت سعاد، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ سعاد نام بھی آیا ہے، یہ خاتون کا نام ہے۔ اچھا، لیکن یہ کسی متعین خاتون کا نام نہیں ہے، یہ اصل میں عربی شاعری میں وہ نام ہے جس طریقے سے ہمارے یہاں اختر شیرانی نے شاعری کی ہے، نام ہے جن کو سامنے رکھ کر شاعر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ عرب کے قصائد کو دیکھیں، ان سب میں آپ کو یہ تشبیب اسی اسلوب میں ملے گی۔ ان میں اگر کوئی مضمون ایسا ہے کہ جو مضمون فواحش کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے یا جس میں کسی متعین خاتون کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے، اس سے یقیناً ہر آدمی کو روکنا چاہیے۔ یہ چیز تو بسا اوقات سزا کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے کہ اس میں قذف کے یا دوسروں پر تہمت لگانے کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن مجردات میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کرنا اگر یہ ممنوع ہے
تو میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ پھر تو آپ کی ساری شاعری بھی دریا برد کرنی پڑے گی، گلستان بوستان کو بھی دریا برد کرنا پڑے گا، مثنوی مولانا روم کے اور آگ کو بھی آگ لگا دینی پڑے گی۔ اس لیے کہ مجھے موقع دیں تو میں ان میں سے ایک ایک کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر گلستان کا باب پنجم درش کو جوانی میں آپ کے سامنے رکھ دوں تو آپ کہیں گے کہ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ طالب علموں کو یہ تو نہیں پڑھانا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ میں یہ عرض نہیں کر رہا ہوں ہر چیز درست ہے، ان میں سے بھی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر نکیر ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں اجتناب کا مشورہ دیا جا سکتا ہے، لیکن محبت کے جذبات کا اظہار یہ انسانی زندگی کے لوازم میں سے ہے، اور یہ ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں، یہ شاعری میں کرتے رہے ہیں، ادب میں کرتے رہے ہیں۔ اس میں جو چیز اخلاقی طور پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ حد کی حیثیت سے متعین کر دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ فاحشہ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، ایک بات، دوسرے کسی متعین شخصیت کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بس یہی حد ہے، اس کے سوا کسی چیز کی ممانعت کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب خاتمے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں کہ مہینوں پر مشتمل آپ کی یہ تحقیق، حدیثوں کے اوپر ایک ایک روایت پورے کے پورے ذخیرے حدیث میں سے صحیح اور حسن درجے کی آپ نے پیش فرمائی، لوگوں کے لیے ایک عملی سوال بھی ہے اور ایک عملی مثال بھی۔ ذرا یہ سمجھائیے گا کہ جو عام طور پر ایک تاثراتی گفتگو کی جاتی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جی غامدی صاحب تو حدیث کے معاملے میں بالکل امت کا جو ایک نقطہ نظر ہے اور حدیث کو وہ مانتے نہیں ہیں، انکار کی طرف جاتے ہیں، تو کیا ہم جو آپ کی گفتگو سے سمجھے یہ درست نتیجہ ہے کہ آپ ان روایتوں کی جو نقطہ نظر کی توجیہ ہے اس میں کہیں علماء سے اختلاف کر رہے ہیں، لیکن روایتوں کے قرآن سے ریلیشن میں ان سب چیزوں کو آپ نے مانا بھی ہے، پیش بھی کیا ہے؟ تو وہ جو کہا یہ جاتا تھا کہ جی انکار ہے، تو اصل میں روایتوں سے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی تھی اس سے شاید آپ کا اختلاف تھا، روایتوں کے کانٹینٹ کو آپ نے قرآن سے جوڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ روایات کے بارے میں انکار اور اقرار کے الفاظ ہی بے معنی ہیں۔ اچھا، یہ دور حاضر میں پیدا ہوئے ہیں۔ انکار یا اقرار کا تعلق قرآن سے ہے، سنت سے ہے۔ روایات جب سامنے آئیں گی وہ تحقیق کا موضوع بنیں گی۔ جو چیز تحقیق کا موضوع بنتی ہے اس کو مختلف مراحل سے گزر کر یا رد کیا جاتا ہے یا قبول کیا جاتا ہے یا محل نظر قرار دیا جاتا ہے۔ مسلمان امت میں جتنا علم پیدا ہوا ہے آپ اس کا مطالعہ کر لیں، وہ روایات کو اسی طرح دیکھتا ہے۔ اچھا، یعنی جب ایک شخص نے یا دو اشخاص نے یا چند لوگوں نے رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی ہے تو یہ انکار اور اقرار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلا معاملہ یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہوگی، یعنی حضور کی نسبت سے ایک بات بیان کی گئی ہے، اگر وہ دین کی کوئی بات ہے، آپ کی سیرت کا کوئی پہلو ہے تو پیغمبر کی طرف سے آ گئی ہے۔ کوئی شخص پیغمبر کی طرف سے ایک بات آئے اس کے بارے میں سرتابی کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ یعنی وہ ایک قیمتی دولت ہے جو مجھے ملی ہے، تو میں کیا کروں گا؟ وہی کروں گا کہ جو ہمارے جلیل القدر علماء نے کیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دیکھا کہ بیان کرنے والے کون ہیں، ان کے حفظ و اتقان کا کیا حال ہے، روایت کے تاریخی اتصال کی کیا نوعیت ہے، اس میں کوئی علت تو نہیں ہے، اس میں کوئی شذوذ تو نہیں ہے، تجزیہ کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ پھر یہ دیکھا کہ اس کے کانٹینٹ میں یا اس کے متن میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں علم و عقل کے مسلمات سے گریز سامنے آ رہا ہو۔ ان تمام چیزوں کو خود انہوں نے بیان کیا۔ یہ جتنے آپ کے جلیل القدر علماء ہیں وہ وہی کام کر رہے ہیں، وہی کام میں نے بھی کیا۔ میری کتاب میزان میں دیکھیے، مبادی تدبر حدیث کے نام سے میں نے جو مضمون لکھا ہے اس میں یہ بتا دیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ محدثین کا جو طریقہ ہے حدیث کو دیکھنے کا، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ ادنا درجے میں بھی مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ البتہ اطلاق کے معاملات میں جو اصول ہوتے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ہمیشہ اختلاف رہا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ محدثین میں سے ہیں امام بخاری، محدثین میں سے ہیں جلیل القدر محدث ہیں امام مسلم، لیکن اطلاقی معاملات میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو علم میں اختلاف کرنا، مثال کے طور پر ایک روایت کی سند کے معاملے میں ایک محقق یہ سمجھتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے، دوسرا سمجھتا ہے قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے اس دور میں آپ اندازہ کیجئے کہ ڈاکٹر حمید اللہ جیسے جلیل القدر عالم نے اطلب العلم ولو کان بالسین پر ایک پورا مضمون لکھ کے بتایا کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو رد کیا جائے۔ حدیث کے علم سے
جو آدمی بھی کچھ وابستگی رکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ روایت کی حیثیت کیا ہے، یعنی وہ روایت کسی درجے میں بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کریں۔ ٹھیک، تو یہ تنقیح کا کام، یہ رد و قبول کا کام، یہ ہمیشہ اس امت میں ہوتا رہا ہے۔ چنانچہ اسی اصول پر میں نے جب اپنی کتاب میزان لکھی ہے تو اس میں 1200 زیادہ روایتیں انتخاب کر کے 1200 سے زیادہ وہ شامل کی ہیں۔ اسی اصول کے اوپر میں حدیث کے پورے فن پر کام کر رہا ہوں، اور اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو بہت سے ابواب ہیں کہ جن پر کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور وہ شائع ہو چکا ہے، اور دسیوں روایات ہیں کہ جن کا پورا ریلیشن واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا صحیح مدعا کیا ہے۔ تو یہ حدیث کو پہلے منتخب کرنا، پھر اس کو روایت کے لحاظ سے دیکھنا، پھر درایتاً اس کا جائزہ لینا، یہ وہ کام ہے کہ جو پہلی صدی سے ہونا شروع ہو گیا اور ایک دن کے لیے بھی منقطع نہیں ہوا، اس میں نے بھی کچھ اپنا حصہ ڈال دیا۔ ہم سب خاتمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ آج کی نشست کا آخری سوال، 10 نشستوں کے اندر بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ سے ایک ایک نقطے پر ہم نے جوابات چاہے، وہ سامنے رکھے اعتراضات جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے پوری امت کے اندر ایک متفق علیہ مسئلہ تھا، اس میں ایک نئی رائے دے دی ہے، دلائل سامنے آ چکے ہیں، پورے کے پورے مواد کا انالیسس ہو چکا ہے، توضیحی اشکالات بھی آپ کے سامنے رکھے۔ چاہتا ہوں بالکل آخر میں کوئی ایک بات جو آپ طالب علموں کو، خصوصاً جو آپ سے متفق نہیں ہیں اس باب میں، کہنا چاہیں اس گفتگو کی روشنی میں۔ وہی بات جو ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو تعصبات سے پاک کر کے علم کو علم کے طریقے سے دیکھیں، اور اگر کسی پر تنقید کرنی ہو تو اس کے آداب سیکھنے چاہیے۔ اس کے لیے بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ جس شخص پر آپ تنقید کر رہے ہیں یہ جانے پہلے کہ اس کا موقف کیا ہے۔ اس کا موقف خود اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ اس نے کوئی چیز لکھی ہے، اس نے کوئی چیز بیان کی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک جملہ سن لیا یا 2 جملے سن لیے، آپ نے کسی کی تنقید سن لی۔ پہلے آپ پوری بات کو سمجھیں اور سمجھنے کا عمل اس دیانتداری کے ساتھ کریں کہ اس شخص کے سامنے بھی اپنی بات جب آپ رکھیں تو وہ پکار اٹھے کہ میرا موقف اس سے بہتر طریقے سے شاید میں خود بھی بیان نہ کر سکتا۔ جب آپ یہ بیان کر لیں اس کے بعد آپ بتائیں کہ اس میں کیا بنائے استدلال آپ نے متعین کی ہے اور اس میں کیا غلطی آپ دیکھتے ہیں۔ میں نے جن لوگوں پر تنقید کی ہے، میری کتاب برہان میں وہ تنقیدات موجود ہیں، ان میں سے آپ ایک ایک کو اٹھا لیجئے، یعنی میں نے ان لوگوں کے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے۔ وہ دنیا میں موجود تھے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، ان کے سامنے اپنا نتیجہ فکر رکھا ہے، یہ بتایا ہے کہ میں آپ کا یہ موقف سمجھ رہا ہوں، اس پر میرے یہ اشکالات ہیں، ان کی پوری بات سنی ہے، اس کے بعد قلم اٹھایا ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں کوئی شخص یہ بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ اس کے ذہن میں اگر ایک بات پیدا ہوئی ہے تو متعلق آدمی سے گفتگو ہی کر لے۔ اور آج کے زمانے میں جب کہ آپ دنیا کے جس حصے سے چاہیں فرد متعلق سے رابطہ پیدا کر سکتے ہیں، کوئی نہیں کرتا۔ ایک یہاں سے بات سنی، ایک وہاں سے بات سنی، ایک تاثر قائم کیا اور پھر اپنی تقریر شروع کر دی یا کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ تعصبات سے پاک ہو کر جب خاص طور پر کوئی نیا زاویہ نظر سامنے آئے تو اس کو پہلے سمجھنے کا عمل کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے، اس کی بنیادیں کیا ہیں، اس کی اساسات کیا ہیں، وہ آدمی ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ اگر اس نے آپ کے ہاں مانی ہوئی باتوں کے بارے میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہمارے ہاں اس میں کیا کیا جاتا ہے، ایک تو سنی سنائی باتیں، ان کی تنقید کے بغیر ان کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اس آدمی نے یہ بات کہاں کہاں بیان کی ہے، کس کس جگہ اس کی توضیح کی ہے، اس کے کیا پہلو ہیں جن کو نمایاں کیا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کی جاتی، اور اس کے بعد آپ اپنے طور پر ایک تاثر قائم کرتے ہیں اور اس کو فلاں اور فلاں چیز سے لا علم قرار دے کے اس پر تبصرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ طریقہ ہمارے لیے بڑے زوال کا باعث بنا ہے، یعنی اس سے ہم علم کی دنیا سے دور ہو گئے ہیں۔ علم کی دنیا میں جینا ہے تو نقد و نظر کے آداب سیکھیے، اور نقد و نظر کے بارے میں کبھی کوئی منفی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ علم اسی طریقے سے ترقی کرتا ہے، اور اس میں خوشگوار ماحول میں گفتگو ہونی چاہیے۔ یعنی یہ جو طعن و تشنیع کا طریقہ ہے، جو استخفاف کا طریقہ ہے، یہ خود انسان کے لیے بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اچھی چیز نہیں، اور اس کا حاصل کیا ہوتا ہے
اس کا حاصل سوائے منافرتوں کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر آپ علم کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی رائے قائم کریں۔ دوسرے پر نقد کرنا، آپ نے کسی کے محاسن بیان کرنے ہیں، اس کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کسی پر نقد کرنا ہے تو پھر اس کے اندر اتریے، اور اگر کوئی زندہ آدمی موجود ہے تو اپنے تمام اشکالات اس کے سامنے بار بار رکھیے، اس کی بات سنیے، اور پھر اس کو بتائیے کہ میرے یہ اشکالات ہیں، اور اب جب کہ ہم نے ان چیزوں کو اس تنقید سے گزار لیا ہے، میں اب بھی مطمئن نہیں ہوا، اب آپ کا حق ہے کہ آپ لوگوں کو مطلع کریں اور اس پر تنقید بھی لکھیں۔ ہم صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ 10 گھنٹوں پہ 10 نشستوں میں مشتمل غنا اور موسیقی کے حوالے سے جو کچھ اعتراضات ہوتے تھے کوشش کی کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں چاہوں گا آپ کے شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے بڑی تحمل، بردباری اور خندہ روئی کے ساتھ ایک ایک چیز کو واضح کیا، اور بار بار جب ہم نے دہرا کر بھی پوچھا تو اس کے ضمنی اطلاقی توضیحی اشکالات کو بھی آپ آگے لے کر بڑھے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔